بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام اور برادران ملت اسلامیہ، والفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ ایک ہندو شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کی نعت لکھ رہا ہے۔ یہ پوری نعت سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اس نعت کے آغاز سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا، مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لینا، اچھا سے کمنٹ کر دینا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور محبت رسول اور عشق رسول میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے بلا تاخیر اس ہندو شاعر کا نعتیہ کلام سنتے ہیں۔ اس ہندو شاعر کا نام ہے بشی شور پرشاد منور لکھنوی۔ یہ ہندو شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے کہتا ہے، پوری نعت سنیں، انشاءاللہ آخر میں ہم ہندوؤں کو دعوت اسلام بھی پیش کریں گے۔ یہ ہندو شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے کہتا ہے، بانی اسلام اے خورشید تابان عرب، اے محمد مصطفیٰ جان عرب شان عرب، ظل اقدس میں پھیلا پھولا گلستان عرب، جگمگایا نور وحدت سے بیابان عرب۔ آپ کے پیغام کی بنیاد تھی الہام پر، ایک نئی دنیا بسا ڈالی خدا کے نام پر۔ اپنے مسلک کے محافظ، اپنی امت کے وکیل، سینہ شفاف کی خاک مدینہ ہے دلیل۔ آپ نے کر دی نجات روح کی پیدا سبیل، حشر میں اہل صفا کے آپ ہی ہوں گے وکیل۔ لاکھ کعبے ذو فشاں تھے دیدائے پر نور میں، روشنی پیدا نہ تھی ایسی چراغ طور میں۔ آپ پر نازل خدائے پاک نے قرآن کیا، سرمائے توحید سے وادیدہ عرفاں کیا۔ آشکارا زندگی کا جوہر پنہاں کیا، پیکر اقدس کو رشک کعبہ ایماں کیا۔ جو نہ سمجھیں آپ کا رتبہ وہ اہل دل نہیں، اور کوئی جادہ تسلیم کی منزل نہیں۔ ورنہ ہے چشمے ضمیر اب تک نہ صاحب دل ہوں میں، ورنہ ہے چشمے ضمیر اب تک نہ صاحب دل ہوں میں۔ دور ہے کوسوں جو بیداری کے وہ غافل ہوں میں، ناشناس راز پنہاں حق اور باطل ہوں میں۔ کیسے پھر اسلام کی تفہیم کے قابل ہوں میں، گو مسلمان نہیں پر قائل اسلام ہوں، کیونکہ مردان خدا کا بندہ بے دام ہوں۔ بانی اسلام اے خورشید تابان عرب، اے محمد مصطفیٰ جان عرب شان عرب، ظل اقدس میں پھیلا پھولا گلستان عرب، جگمگایا نور وحدت سے بیابان عرب۔ آپ کے پیغام کی بنیاد تھی الہام پر، ایک نئی دنیا بسا ڈالی خدا کے نام پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ تھا اس ہندو شاعر کا نعتیہ کلام، جس نے بڑے شاندار طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے۔ اگر یہ ہندو شاعر زندہ ہے تو میں اسے صمیم قلب کے ساتھ دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اور اس ہندو شاعر کی شاعری کی وساطت سے اور اپنی اس ویڈیو کی وساطت سے میں ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں کہ اسلام قبول کر لیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کی فوج پر اچھا اثر پڑے گا اور پوری فوج کے اندر بھی اسلام کی محبت پھیل جائے گی، چونکہ چیف آف آرمی سٹاف ایک طاقتور شخصیت ہوتی ہے۔ ہمت کر کے جرت کے ساتھ کلمہ اسلام پڑھ لیں، جس طرح کہ ہندو شاعر نے اسلام کی صداقت کو اور محمد الرسول اللہ کی صداقت کو بیان کر دیا ہے۔ اگر پہلا قدم ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف اٹھائیں اور کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو انشاءاللہ جب وہ جرت دکھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ آزمائشیں ان پر آئیں، لیکن انشاءاللہ وہ خود اپنا اجر و ثواب بھی پائیں گے اور دیگر ہندوؤں کے قبول اسلام کا جب وہ سبب بنیں گے تو سارا اجر و ثواب بھی
ان کو ملے گا۔ ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کے چیف جسٹس اور ہندوؤں کے تمام پنڈتوں اور تمام ہندوستان کے ہندوؤں کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام ہندوؤں کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو کے اندر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت اسلام پیش کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے بچائے اور کلمہ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کی وساطت سے میں ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو خاص طور پر دعوت اسلام پیش کروں گا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور اپنی فوج کو بھی دعوت اسلام دیں۔ اگر آپ نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو دنیا و آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، ورنہ اسلام تو غالب آئے گا، پوری دنیا پہ چھا جائے گا، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ لہٰذا پہلا قدم اٹھائیں اور ہندوستان کے جو جنرل ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور دیگر بڑے بڑے جو جنرل ہیں، وہ قدم اٹھائیں اور کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اب ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ، مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ، یہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اب جنت تک اور اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلی دین ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو شرک پر مبنی ہے، جس کے پاس کوئی بنیادی تعلیمات موجود نہیں، ایک کھوکھلا مذہب ہے جو شرک و کفر پر مبنی ہے، جس میں مورتی پوجا، بتوں کی پوجا پاٹ اور مندروں کی غلامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، یا اسی طرح سے رنگ برنگے چڑھاوے مندروں پر چڑھا دیے اور مورتی پوجا کر لی، مخلوق کے سامنے جھک گئی۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب کے پاس کوئی بنیادی اخلاقی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف پہلا قدم اٹھائیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی طرف متوجہ فرمائے۔ اور تمام اہل اسلام سے میری درخواست ہے، علماء اسلام سے، مشائخ اعظام سے اور تمام برادران اسلام سے اور تمام ہمشیران اسلام سے بھی درخواست ہے کہ دعوت اسلام کا عمل تیز تر کر دیں، آپس کے لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں، سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت پر لعنت بھیجیں، اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، قرآن و سنت کی دعوت پر آ جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کا دامن تھام کر پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور کم از کم ٹھان لیں کہ انشاءاللہ زندگی میں ایک نہ ایک غیر مسلم کو، ایک نہ ایک ہندو کو، ایک نہ ایک بد مذہب اور بے دین کو کلمہ اسلام ضرور پڑھائیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہماری وجہ سے ایک بندہ بھی کلمہ اسلام پڑھ گیا تو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جائے گا، اور جب زیادہ کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو ہمارے ہاتھوں پر قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس چینل کی وساطت سے اور اس ویڈیو کی وساطت سے ہم دنیا بھر کے تمام غیر مسلموں کو کھلے دل کے ساتھ دعوت اسلام پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں، علماء اسلام سے ملاقاتیں کریں، اسلام کی دعوت کو سمجھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، محمد الرسول اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ دنیا و آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ادیان اور دنیا کے تمام قوانین اب چلے ہوئے کارتوس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ساری دنیا پہ اسلام چھا جائے گا، توڑ کر بارڈریں غلبہ پا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کی کوئی سائنس اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا بم اسلام کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اسلام نے غالب آنا ہی آنا ہے۔
قرآن پاک میں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اسلام نے تو غالب آنا ہی آنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہ فیصلہ کر چکا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اس سے پہلے کہ غلبہ اسلام ہو جائے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، اس سے پہلے اسلام کے سپورٹر بنے، اسلام قبول کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ تمام غیر مسلموں کو کلمہ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے اور سچا مذہب ہے کسی مذہب کی منت کش گر عقل سلیم، ہے وہ مذہب اسلام باللہ العظیم۔ اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ برادران اسلام، ہم غیر مسلموں کا نعتیہ کلام جمع کر رہے ہیں، ہندوؤں کا نعتیہ کلام، سکھوں کا نعتیہ کلام، عیسائیوں کا نعتیہ کلام، سارا کا سارا جمع کر رہے ہیں اور اپنے اس چینل پر باری باری اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اس حوالے سے جو پلے لسٹ مختص کی گئی ہیں ان کو دیکھیں، انشاءاللہ غیر مسلموں کا سارا نعتیہ کلام آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس نعتیہ کلام کے علاوہ اگر آپ دیگر ہندو شعراء کا نعتیہ کلام سننا چاہتے ہیں تو پھر یہاں کلک کریں یا پھر یہاں کلک کریں، انشاءاللہ ایک اور ہندو شاعر کا نعتیہ کلام سننے کو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یوٹیوب کی دنیا میں آپ ہمیں اور ہمارے چینل کو دوبارہ بھی تلاش کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔